نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف سے چند خوبصورت باتوں کا ذکر کریں گے۔ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے کہ یہ اللہ پر امن یعنی بے خوفی ہے۔ نیز کسی کو ستا کر کسی کا حق مار کر توبہ کرنے سے انسان صالح یعنی نیک نہیں بن سکتا۔ حق العبد، بندوں کے حقوق صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، یعنی جو کسی کا حق مارا ہوتا ہے، کسی کی زمین چھینی ہوتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، کسی کا مال چھینا ہوتا ہے تو اس کا ازالہ کرنا ہوتا ہے، اس کو دینا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد توبہ کی جاتی ہے۔ مرتے وقت ایمان کی تلقین کرنا یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ تبلیغ میں الفاظ نرم اور دلائل قوی مضبوط استعمال کرنے چاہیے۔ صادق اور صدیق میں فرق۔ صادق وہ جو قول کا سچا ہو، صدیق وہ جو قول و فعل و عقیدے کا سچا ہو۔ صادق وہ جو جھوٹ نہ بولے، صدیق وہ جو جھوٹ نہ بول سکے۔ صادق وہ جس کا کلام واقعہ کے مطابق ہو، صدیق وہ کہ واقعہ اس کے کلام کے مطابق ہو، جیسا وہ کہے ویسا ہی ہو جائے۔ اللہ کا ذکر مصیبت، پریشانی، مشکلات دفع کرنے کے لیے اکثیر یعنی نہایت مفید ہے۔ نظر بد سے بچنے کی تدبیر کرنا سنت پیغمبر یعنی یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیماروں پر بزرگوں کے تبرکات ڈالنا، چھڑکنا سنت پیغمبر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے سنا کہ والد صاحب کی آنکھیں بینائی جو ہے آپ کے غم میں رو رو کے چلی گئی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا مبارک کرتا دیا اور فرمایا کہ یہ میرے والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈالنا، ان پہ ڈالنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب کرتا ڈالا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ کسی کی خطا معاف کر دینے کے بعد پھر اس کا ذکر بھی نہ کرنا چاہیے۔ بھائیوں کا اختلاف اگرچہ کسی حد تک پہنچ جائے، بھائی چارہ کو منقطع نہیں کر دیتا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، ان پر ظلم و تشدد کیا، انہیں مارا پیٹا اور پھر ان کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ عام مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ وہ اپنے حسن خاتمہ یعنی اچھی موت کی دعا کیا کریں اور دعا سے پہلے حمد الہی کیا کریں اور ہر دعا میں آخرت کی دعا ضرور مانگا کریں۔ صرف دنیا کی دعاؤں پر کفایت نہ کیا کریں، کیوں کہ دنیا میں ہم چند روز ہیں، آخرت میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی دعا جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ ادھر مکان، کمرے، بینک بیلنس، کوٹھیاں، کاریں، جو بھی ہم دولت، زیورات، روپیہ پیسہ ادھر چھوڑ جائیں گے، وہاں ہمارے عمل جائیں گے، نیک عمل، ہماری دعائیں، ہمارا اخلاص، ہمارا صدقہ و خیرات ہمارا وہاں جائے گا جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ خیال رہے کہ اچانک موت غافل کے لیے عذاب اور مومن عاقل یعنی سمجھدار مسلمان کے لیے رب کی رحمت ہے، کیونکہ کافر غافل موت کی تیاری پہلے سے نہیں کرتا اور مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے، کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب بندہ کسی کا جتنا ذکر کرے اس سے ملاقات کرنے کو دل چاہتا ہے، اس سے ملنے کو دل چاہتا ہے۔ جب مومن اللہ کی عبادت میں
آگے بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت و ریاضت و بندگی کا شوق اور ذوق اس کو ہر وقت تڑپا کے رکھتا ہے، تو پھر کیوں نہ ملاقات کا شوق بھی ہوگا۔ تو ملاقات کا شوق موت کے دروازے سے گزر کر ہی پورا ہوگا۔ اچانک موت وہ نہیں جس سے پہلے بیماری نہ ہو، بلکہ وہ ہے کہ اس سے پہلے تیاری نہ ہو۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کے قصے ایمان و تقوی، سکون قلب حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو قصوں سے عبرت حاصل کر کے مومن ہو جائے۔ کافر خواہ کتنا ہی چالاک ہو، بے وقوف ہے۔ جو گائے بھینس صرف گوبر پیشاب کرے، دودھ نہ دے تو وہ ذبح کے قابل ہے۔ جو عقل صرف دنیا بنائے، دین حاصل نہ کرے، وہ ہلاکت کے لائق ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ہر چیز سے علم حاصل کرتا ہے۔ صبح سے علم حاصل کرتا ہے، شام سے علم حاصل کرتا ہے، دن سے علم حاصل کرتا ہے، رات سے علم حاصل کرتا ہے، وقت سے علم حاصل کرتا ہے، ہر تکلیف اور مصیبت سے علم حاصل کرتا ہے۔ جہاں بھی وہ جاتا ہے عبرت کا کچھ نہ کچھ موضوع نکال لیتا ہے۔ لیکن بے وقوف وہ ہے کہ جو بہت بڑے حادثے کو دیکھ کر بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، موت کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، بیماری کو دیکھ کر، ایکسیڈنٹ کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، بلکہ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے اس کی موت ہو گئی، ایسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسے نہ وہ کرتا تو ایسے ہو جاتا، اور ہر وہ کام بے وقوف جو ہے اس میں کہانیاں قصے بنا رہا ہوتا ہے۔ لیکن عقل مند جو ہے، علم والا جو ہے، اللہ کی معرفت حاصل کیے ہوئے جو ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں اپنے لیے عبرت تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا اس دنیا میں آنے کے مقصد کو ہم سمجھ جائیں، ہمارا اللہ پاک سے کیا رشتہ ہے اس کو سمجھ جائیں، ہمیں اللہ کے کریم کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس کو سمجھ جائیں، قرآن ہمارے لیے کس لیے اس دنیا میں آیا، قرآن کس لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے نازل فرمایا اس کو سمجھ جائیں، نمازوں کا کیا مقصد ہے اس کو سمجھ جائیں، اللہ کریم کے ذکر و اذکار کا کیا مقصد ہے اس کو سمجھ جائیں، ہمارے رشتے ناتے، والدین، بہن بھائی، شوہر، اولادیں، ان کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، اللہ ہمیں اس کا علم عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ